السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے واٹ از ٹیچنگ، تدریس کی تعریفیں یا تدریس کیا ہے۔ تو بچے کی سیکھنے کا انحصار کمرہ جماعت میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے استاد کی لیاقت اور مہارت پہ ہوتا ہے۔ اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو کہ طے شدہ قواعد و ضوابط میں کام کرتے ہوئے طالب علم کی صورت میں ابھرتے ہوئے دماغوں کی حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی ٹیچنگ میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ ایک استاذ کا ہوتا ہے، اس کی لیاقت اور مہارت یعنی ایکسپرٹیز کا ہوتا ہے، جو کہ طے شدہ قواعد و ضوابط میں کام کرتے ہوئے طالب علم کے اس کی ذہن میں یا اس کے دماغوں میں جو حقیقت ہوتا ہے اس کا سامنا کرتا ہے۔ تو اب ہم اس کے دیگر پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ تدریس جو ہے، دوسرا جو اس کا ٹرم ہے وہ تدریس ہے۔ تدریس ایک آرٹ اور تعلیمی عمل کا نام ہے۔ اس عمل میں مختلف طریقوں کی مدد سے طلباء کو سیکھنے کی جانب راغب کیا جاتا ہے۔ استاد سب سے پہلے مختلف اشیاء کے بارے میں طلباء کی نقطہ نظر سے آغاز کرتا ہے، یعنی وہ سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ طلباء کسی موضوع کے بارے میں کیا جانتے اور سوچتے ہیں۔ پھر تدریس کے ذریعے طلباء کی سوچ، عمل اور احساسات پر مثبت انداز میں اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ طالب علم کی ذہنی استعداد کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا جانتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے درس تدریس کا آغاز کرتا ہے، یعنی اس کی سوچ، عمل اور احساسات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تدریس ہے کیا؟ تدریس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں: تدریس ایک ایسا عمل ہے جس میں طے شدہ نتائج کی وضاحت اور ماخوذ تعلیمی حکمت عملیوں کی نشاندہی کا ابتدائی ڈھانچہ فراہم کر کے طلباء کو تعلیم کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کمرہ جماعت میں طلباء کو سکھائے گئے امور کی مشق اور اس کے اطلاع کے کافی مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح اس کی جو دوسری تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ طلباء کو تعلیمی سرگرمیوں میں منافع بخش انداز میں شریک ہونے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ یعنی جو ایجوکیشنل یا لرننگ ایکٹیویٹیز ہے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اساتذہ طلباء کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ تیسری جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے ڈیفینیشن جو کہ ڈکشنری آف ایجوکیشن کے مطابق ہے۔ ڈکشنری آف ایجوکیشن کے مطابق تدریس کا مطلب کسی تعلیمی ادارے میں پڑھانے کے فرائض سر انجام دینا ہے۔ اس کا مطلب ایک مدرس کے تعلیم و تعلم کے ماحول کا انتظام کرنا ہے۔ اب تعلیم و تعلم کے ماحول سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں تین بنیادی نکات ہے۔ فرسٹ پہ جو ہے وہ استاد اور طالب علم کے درمیان براہ راست تعامل یعنی ڈائریکٹ انٹریکشن۔ اس طرح قبل از تدریس یعنی سبق کی منصوبہ بندی اور ضروری مواد جمع کرنا، یعنی ٹیچنگ سے پہلے لیسن پلاننگ کرنا اور جو نیسیسری مٹیریل ہے اس ٹیچنگ کے لیے اس کو کلیکٹ کرنا۔ اور تیسرا جو اس کا اہم نقطہ ہے وہ ہے بعد از تدریس کی سرگرمیاں جیسے جائزہ سبق کی صورتحال پر دوبارہ غور کرنا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس طرح انسائکلوپیڈیا آف ایجوکیشن ریسرچ کے مطابق تدریس ایک وسیع اصطلاح ہے، براڈ ٹرم ہے، جس میں کمرہ جماعت اور اسکول میں وقوع پذیر ہونے والے اکثر سرگرمیاں شامل ہے۔ اس میں بہت سی سرگرمیاں ایسی بھی ہے جو گھر پر انجام دی جاتی ہے۔ در حقیقت تدریس کا مطلب کسی دوسرے فرد کو سیکھنے میں مدد دینا ہے۔ اس عمل میں معلومات مہیا کرنا، تعلیمی عمل کے لیے موزوں اور مناسب ماحول تیار کرنا،
اور ایسی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی شامل ہے جو سیکھنے کی عمل میں مامد و معاون ہو، یعنی وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہو۔ تو یہ ایک براڈ ٹرم ہے اسکول میں، اسکول سے باہر یا گھر میں، یا جو عمل وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہو، آپ کی تعلیمی عمل کے لیے بہتر ہو، تو یہ بھی تدریس کے زمرے میں آتا ہے۔